بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا، تو اس پر وہ ظالم لوگ آپ سے مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ ایسا کریں کہ اس بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں اور اس کا رنگ سرخ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر کے وہ لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، پھر ایک تیسرا شخص بولا اس کی خال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے اس سے پہلے اس قسم اور اس نسل کی اونٹنی دیکھی نہ ہو، پانچواں بولا کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک ہی دن میں تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا کہ ہاں ضرور لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ وہ اونٹنی انہیں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہے چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور یہ دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ یہ ایک واضح نشانی تھی اور اس پر جادو کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی، پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سردار کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس اونٹنی سے نجات دلاؤ۔ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کے قریب بیٹھ گیا جہاں اونٹنی آ کر پانی پیا کرتی تھی۔ ان ظالموں نے اونٹنی کو آتے دیکھا تو اس کی ران پر ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اونٹنی گر گئی۔ پھر ان لوگوں کا سردار اونٹنی کی طرف بڑھا اور اس کی کوچیں یعنی ٹانگیں کاٹ کر الگ کر دیں۔ اس حملے کو دیکھ کر اونٹنی کا بچہ پہاڑوں کی جانب بھاگ نکلا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ 3 مرتبہ بلبلایا۔ یہ بدبخت لوگ اس بچے کے پیچھے اسے قتل کرنے بھاگے اور آخر اس بچے کو بھی گھیر کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تمام بستی والے جمع ہو گئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں بستی کے تمام لوگوں نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور جتنا جینا ہے جی لو، 3 دن بعد اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ بستی کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو رد کر کے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ لوگ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات کو ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد یہ لوگ رات کے پہر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا۔
یہ 9 لوگ تھے جو اس چٹان کے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور ان کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا بھی ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب یہ دیکھ کر رونے لگے کیونکہ عذاب نازل ہونے کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے کہ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ پھر آسمان سے آئی ایک حیرت انگیز آواز نے ان لوگوں کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے، اور ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور قوم سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست آواز نے ہلاک کر دیا، پس پھر نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر آج بھی موجود ہیں، اور اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس خطاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں ایک بستی میں سکونت اختیار کی، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔